الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القى معاذیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے گناہ وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ اپنی اچھائیوں کو تو وہ بڑا سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظر میں واضح کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کے عیب اس کی نظروں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں، اسے اپنے اندر کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا۔ ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں تجربہ ہوا، ایک انجینئر صاحب تھے جن کی زندگی بہت ہی فسق فجور والی تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، چہرے پہ سنت بھی نہیں تھی، موویز دیکھنا، گانے سننا یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ غیر محرم سے نظر کا پرہیز زندگی میں تھا ہی نہیں، غیبت کرنا ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں تھا، ایسی عامیانہ سی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے ان کے ساتھ کسی جگہ بیٹھنے کا موقع ملا، وقت تھا چند منٹ کا، تو میں نے ان کے سامنے توبہ اور استغفار کے عنوان پر گفتگو کی، اور پھر یہ کہا کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بغیر ارادے کے کوئی ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب اس کی یہ بات سن کے نا یقین جانو میں حیران ہو گیا، یا اللہ ایسی زندگی ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بن ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے، بہرا بن جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ اس کے کام کرتے ہیں، اس کی آنکھ نہیں دیکھتی، اپنی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اس کے کان نہیں سنتے، وہ اندھا بہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ایک بندہ بات کر رہا تھا، اس نے کوئی نامناسب لفظ بولا، اس کو کہا کہ بھئی دیکھو آپ ایک دیندار شخص ہیں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ کہتے جی میں نے تو نہیں کہا۔ بھئی ابھی تو آپ نے بات کرتے ہوئے یہ لفظ بولا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ انسان ایسا اندھا اور بہرا بن جاتا ہے، اسے اپنی بات کا خود نہیں پتہ چلتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہیں، اسے اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے۔ جب گناہ ہی نظر نہیں آئیں گے تو وہ توبہ کیسے کرے گا، محروم رہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کی غلطیوں کو اس کی نظر میں واضح کر دیتے ہیں، اس کو ایک آگ لگ جاتی ہے کہ مجھ سے کیا کچھ غلطی ہو چکی، وہ توبہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ چنانچہ انسان اپنے عیبوں کو کیسے پہچانے، آج کی گفتگو کا یہ عنوان ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ کسی بینا کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ پکڑا دے، بینا اس کو منزل پہ پہنچا دے گا۔ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو بندہ عالم ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے
تو اس سے اس کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات شیطان ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں، ہم علم والے ہیں۔ انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، اس کو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک طالب علم جب امتحان دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی نظر میں پیپر کو بالکل ٹھیک ٹھیک حل کرتا ہے۔ اگر اس کو پتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ کیوں کرے گا غلطی؟ وہ تو فرسٹ آنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ تو پاس ہونے کی تمنا کرتا ہے، تو کیوں غلطی لکھے گا؟ اپنی نظر میں پورے پیپر میں بالکل ٹھیک ٹھیک جواب لکھتا ہے، اور جب وہی پیپر استاد کے ہاتھ میں جاتا ہے تو استاد اس کو کاٹ کے اس کے نمبر کم کر دیتا ہے اور شاگرد فیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں استاد نے مجھے فیل کیا، واقعی اس نے ٹھیک کیا۔ خود لکھتے ہوئے نہیں پتا چلا، جب استاد نے چیک کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جواب ٹھیک ہے اور یہ جواب غلط ہے۔ اسی طرح انسان کے اپنے اعمال کا حال ہے کہ خود پتہ نہیں چلتا، شیخ بتاتا ہے کہ تمہارے اس عمل میں ریا ہے، تمہارا اس علم سے تکبر ہے جو ہے ظاہر ہوتا ہے، تمہاری یہ بات تمہاری اس بیماری کی علامت ہے۔ تو یہ سب باتیں شیخ بتاتا ہے، جس سے انسان کے لیے پھر اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی چیمپئن ٹیم ہوتی ہے نا، جو پوری دنیا کی چیمپئن بنتی ہے، فٹ بال کی ہو یا کرکٹ کی ہو، ان کا بھی کوچ ہوتا ہے۔ بھائی اس ٹیم کا ایک ایک پلیئر فٹ بال کھیلنا جانتا ہے، اس کو قوانین کا پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان کو کوچ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی، ان کو بھی کوچ کی ضرورت ہے۔ اگر اتنے بہترین کھلاڑیوں کو بھی استاد کی ضرورت ہے تو ایک آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے استاد کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو آپ کو کئی جگہ پر لما کا لفظ نظر آئے گا۔ لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور کیوں جب کہی جاتی ہے تو پوچھنا مقصود ہوتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض باتوں میں لما کے ساتھ خطاب کیا، اور اسی لفظ کے ساتھ مومنین سے بھی خطاب کیا، مگر فرق ہے کہ جب نبی